بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی کو بھی بتائے بغیر علی اپنا چہرہ رومال سے چھپائے نوری کو اپنے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ کوئی اسے دیکھ نہ لے اس لیے بار بار اپنا رومال اپنے منہ پر صحیح کرتے وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے پہلے یہ بات سب کو پتہ چلتی وہ اس بدنامی کے وجہ کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ محبت اس نے کر لی تھی لیکن اس گناہ کو کیسے قبول کر لیتا؟ نہیں، وہ اسے اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ علی 1000 بار اس سے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی ہے کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے۔ اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا، جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ برتی ہوئی لڑکی ہے، لیکن وہ اس کی محبت تھی اس لیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اس لیے 1000 بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کس کا گناہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کا یہی ڈر علی کو پختہ یقین دلا رہا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر کرتا، کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوش گزار کر دیا۔ ابھی شادی ہوئی 2 مہینے ہوئے ہیں اور اسے حمل ہو گیا ہے۔ یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی، بچہ کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا۔ جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ایسے کیسز اکثر آتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے، اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے۔ اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے، عمر اس کی ابھی 18 بھی نہیں ہوئی۔ اس کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے، اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا کیس بنے گا اور بدنامی الگ سے۔ اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو، خوش رکھو، اور اس بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کا وقفہ کر لینا۔ لیڈی کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس کی فیس دیتے نوری کا ہاتھ سختی سے پکڑتے اسے اپنے ہاتھ گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا۔ دھاڑ سے دروازہ کھولتے اس کی کنڈی چڑھا کر اسے بالوں سے دبوچتے پھر سے پوچھا تھا، بتا کس کم ذات کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے؟ نوری ڈر سے اسے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتے ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی کہ یہ تیرا ہی خون ہے۔ علی گاؤں کا محنتی اور خوش اخلاق لڑکا تھا۔ گاؤں میں مشکل سے 5 جماعتیں پڑھ کر وہ اردو پڑھ لیتا تھا، اور یہی اس کی مشہوری کی وجہ تھی۔ جس کی بھی چٹھی آتی وہ پڑھ کر سناتا، ساتھ اپنی زمین پر کھیتی باڑی بھی کرتا۔ ماں اس کی محلے بھر کی خبریں یہاں سے وہاں کرنے میں ہی وقت گزار دیتی۔ باپ تو جورو کا غلام تھا، مجال جو اس کی اپنی بیوی کے آگے زبان بھی کھولے، لیکن علی دب کر رہنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ دبانے والوں میں سے ہے، مجال جو اس کی کسی بات سے کوئی اتفاق نہ کرے۔ کھیتی باڑی کرتے اس کی نظر اکثر بھٹک کر سامنے کچھ مکان کی جانب چلی جاتی، جہاں اتنی کڑی دوپہر میں نوری روز کپڑے پھیلانے آتی تھی اور وہ کام کرتے اس کا دیدار کرتا رہتا، جبکہ نوری تو اس کی طرف دھیان بھی نہ دیتی، اور اگر نظر پڑتی بھی تو غصے سے گوری کرتی، اور تھوڑی دیر میں ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا اور وہ دونوں ہنس کر باتیں کرتے، اور یہاں علی کا خون کھول اٹھتا۔ منیر نوری کا خالہ زاد تھا جسے وہ پسند کرتی تھی۔ کچی عمر کی پسند تھی، اسے بہت اچھا لگتا تھا منیر سے باتیں کرنا۔ پچھلے 4 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ علی کو تو نوری پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، اور اس کی ناک چڑھانے والی عادت اسے اور اس کی طرف مائل کر دیتی، لیکن پچھلے 1 مہینے سے اس کا یوں چھت پر بیٹھ کر اس لڑکے سے ہنس کر باتیں کرنا اور نوری کی نظروں میں پسندیدگی کے رنگ علی کو ایک فیصلہ لینے پر مجبور کر چکے تھے۔ اس نے فیصلہ لے بھی لیا تھا، اپنی ماں کو جا کر نوری کا بتاتے اور اس کے گھر رشتہ بھیجنے کو کہا تھا۔ اس کا اٹل فیصلہ جان کر اس کی ماں بھی خاموشی سے رشتہ لے کر نوری کے گھر چلی گئی۔ شہباز، نوری کا باپ، جو پہلے ہی علی کو پسند کرتا تھا، اس نے فوراً حامی بھر لی تھی رشتے کی۔ وہ کیوں نہ، ہمیں بھرتا گاؤں بھر کے سب سے مشہور لڑکے کا رشتہ آیا تھا، جو محنتی بھی تھا، اچھا خاصا کما بھی لیتا تھا، اور اس سے نوری کی شادی کر کے شہباز کی کتنی عزت بڑھ جانی تھی۔ یہ سوچتے اس نے کچھ ہی دنوں میں نوری کا نکاح بھی پڑھوا دیا تھا۔ علی بہت خوش تھا، اسے اپنی منچاہی بیوی مل گئی تھی، آج وہ اس کی ہو گئی تھی، اور اسی خوشی میں وہ نوری کی خالہ زاد منیر کی حرکت میں فراموش بھی کر گیا تھا۔
کیونکہ منیر کافی دیر سے نوری کو اشارہ کر رہا، اس نے نوری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، تو نوری بھی منیر کو چھوڑ کر علی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، لیکن صبح علی کا مزاج اسے اکھڑا اکھڑا محسوس ہوا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اسے کیا ہو گیا، جو میری محبت کا دم بھرتا تھا، اب اچانک اسے ایک ہی رات میں اس کی محبت کہاں چلی گئی۔ پھر ساری باتوں کو پرے رکھتے وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دنوں تک علی کا رویہ ویسے ہی تھا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا صحیح ہو گیا۔ اب وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ ان کی شادی کو دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اور نوری کی حالت خراب رہنے لگی۔ کبھی سر میں شدید درد رہتا تو کبھی الٹی کر دیتی۔ علی ساری رات اس کا سر دباتا۔ ایک دن جب زیادہ طبیعت بگڑی تو علی کو جو شک پہلے سے ہی تھا وہ اسے خفیہ طور پر دور کسی دائی کے پاس لے گیا۔ جب اس نے نوری کو امید سے ہونے کی خبر سنائی تو وہ ڈرتی علی کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کا ڈرنا دیکھ کر وہ خفا ہو گیا اور اسے گھر لے آیا۔ اب اس کی یہاں تو ایک جان پہچان تھی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی، اور وہ تب کیا کرتا۔ یہ سب سوچتے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی، جس پر عمل کرتے کسی کو بھی بتائے بغیر علی اپنا چہرہ رومال سے چھپائی نوری کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں سے تھوڑی دور ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ کوئی اسے دیکھ نہ لے، اس لیے بار بار اپنی رومال اپنے منہ پر صحیح کرتی اور وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے پہلے یہ بات سب کو پتہ چل جاتی، وہ اس بدنامی کی وجہ کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ محبت اس نے کر لی تھی، لیکن اس گناہ کو وہ کیسے قبول کر لیتا؟ نہیں، وہ اس سے دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ علی 1000 بار اسے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے۔ اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا، جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ بڑھتی ہوئی لڑکی ہے۔ لیکن وہ اس کی محبت تھی، اس لیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے 1000 بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا، یہ کس کا گناہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کا یہی ڈر علی کو پختہ یقین دلا رہا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر کرتا کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوش گزار کر دیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے، 2 مہینے ہوئے ہیں اور اسے حمل ہو گیا ہے۔ یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی، بچہ کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا۔ جبکہ لیڈی یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ایسے کیسز اکثر آتے رہتے تھے۔ دیکھیں، ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے، اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے، اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے، عمر اس کی ابھی 18 بھی نہیں ہوئی، اس کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے، اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا کیس ہوگا اور بدنامی الگ سے۔ اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو، خوش رکھو، اور اس بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کا وقفہ کر لینا۔ لیڈی کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس کی فیس دیتے نوری کا ہاتھ سختی سے پکڑتے اسے اپنے ہاتھ سے گھسیٹتا وہ گھر لے آیا۔ دھاڑ سے دروازہ کھولتے اس کی کنڈی چڑھا کر اسے بالوں سے دبوچتے پھر سے پوچھا تھا، بتا کس کمذات کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے؟ نوری ڈر سے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتے ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی کہ یہ تیرا ہی خون ہے۔ علی اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتے خود باہر چلا گیا۔ وہ نوری کو مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہ اسے بہت پیار کرتا تھا، لیکن وہ اس بچے کو بھی نہیں اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اسے کبھی باپ کا پیار نہیں دے گا، اور اس کے پیدا ہوتے ہی اپنے اصل سلطان کو اس دنیا میں لے آئے گا اور اس سے پیار کرے گا۔ اس نے نہیں بتایا کہ یہ کس کا گناہ تھا۔ اب علی کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ ضرور منیر کی ہی اولاد ہے، لیکن اب اس کی اولاد بھی اس سے دور رکھے گا، اس کو اس کی گھر میں لاوارثوں کی طرح رکھے گا۔ منیر کا بدلہ اب وہ اس معصوم جان سے لینے کا سوچ چکا تھا، جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ اب تو علی کا روز کا کام بن گیا تھا، آتے جاتے وہ نوری کو یہی طعنہ دیتا کہ اپنے یار کی اولاد کو پیٹ میں رکھا ہے تو اب نخرے نہ کر، اور گھر کے سارے کام بھی وہی کرے۔ وہ بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی۔ یہ بات علی کو اور اشتعال دلاتی کہ وہ آگے سے کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ یہ 9 مہینے کیسے اس نے گزارے یہ وہی جانتی تھی۔ پھر مانی کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ علی کے ماں باپ بھی ہر جگہ مٹھائی بانٹ رہے تھے۔
اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ علی تھا۔ نوری جب بھی معنی کی طرف دھیان دیتی علی اسے اپنے کاموں میں لگا دیتا۔ اس نے ایک بار بھی معنی کو اپنی باہوں میں نہیں لیا تھا، نہ اسے باپ کی شفقت اور باپ کا پیار ایک بار بھی محسوس نہیں کروایا تھا۔ اسی لیے معنی بھی اس سے مانوس نہیں ہوا تھا۔ اب بھی کمرے سے اس کے رونے کی آواز صاف باہر آ رہی تھی، لیکن علی نے سختی سے منع کیا تھا کہ پہلے میرے پیر دباؤ پھر اندر جانا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیر دباتے بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں اس کا لخت جگر بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر رو رہا تھا۔ جیسے ہی علی کی آنکھ لگی وہ فوراً اندر گئی اور طرف کے اپنے بیٹے کو خود سے لگاتی اس کی خوراک دینے لگی، لیکن اسے دل میں علی سے سخت نفرت بھی محسوس ہوئی اور خوف بھی۔ اب وہ علی کے آنے سے پہلے ہی معنی کو اس کی خوراک دے دیتی، لیکن پھر بھی اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اب تو نوری کو بھی ان سب کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کی جان خلاصی تب ہوئی جب اسے 1 سال بعد پھر سے امید سے ہونے کی خبر ملی۔ اب تو علی کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، خوشی سے سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ سب اسے پاگل کہہ رہے تھے، یہ باولا تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے اس کی پہلی اولاد ہو۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ واقعی اس کی تو پہلی ہی اولاد آنے والی تھی۔ خیر سے اس نے اس بار ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ علی کی ماں نے تو ناک چڑھایا تھا بیٹی کی پیدائش پر، لیکن علی تو مینا سے پیار کرتے نہ تھکتا۔ وہ اس کی اپنی اولاد تھی، اس کا اپنا خون۔ وہ کیوں نہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اس کا خیال رکھتا۔ وہ جب بھی گھر آتا مینا کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا، اور معنی جو بھاگ کر باپ کے پاس آتا تھا اسے یوں ہی وہاں چھوڑ کر مینا کو گود میں لے لیتا اور اس سے منہ موڑ لیتا۔ نوری خون کے آنسو پی کر رہ جاتی اپنے 2 سالہ بیٹے کو یوں دیکھ کر، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ نوری بھی معنی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ ہے ہی منحوس جس کے آنے کی خبر سنتے ہی اس کا محبوب شوہر اس سے دور ہوا تھا، اور اب بھی کبھی کبھار جھگڑا اٹھتا تو معنی کی سوالیہ ذات پر آ کر رک جاتا۔ وہ ماں تھی، پوری طرح لاپرواہ نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر کو اس کا اپنا خون تھا، اس کی پہلی اولاد جسے اس نے بہت مشکلوں سے پیدا کیا تھا۔ علی بھیڑ سے سگا ہو گیا تھا، اب اس کا رویہ معنی کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ وہ کیا ایک بچے سے بدلہ لیتا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ منیر کی اولاد ساری سہولیات ہوتے ہوئے بھی اس سے دور رہے، بلکہ یوں ہی بغیر باپ کے رہے۔ نوری کو اللہ نے ایک اور بیٹے سے نوازا تھا، وہ تو پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ گھر کے کام اور پھر بچے، کبھی کبھی جب چڑ جاتی تو ایک لگا دیتی۔ سب اس کو اور زیادہ جو اس کے عتاب کا نشانہ بنتا تھا وہ معنی تھا۔ معنی کی طبیعت اب اچانک سے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ 5 سال کا بچہ اب کوئی ضد نہیں کرتا تھا، مار کھا کر ایک کونے میں جا کر رو لیتا تھا، حسرت سے اپنے بہن بھائی کو کھیلتے اور نت نئے کپڑے پہنتے دیکھتا تھا۔ علی کو اس کی حالت دیکھ کر کبھی کبھی افسوس ہوتا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ پھر سے اس کی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا۔ نوری کے یہاں ایک اور بیٹی آئی تھی، اب اس کے 4 بچے تھے۔ وہ تھی سارا دن کام کرتی تھی، بچوں کو دیکھتی۔ علی کام سے آتا تو وہ بچوں کو سنبھال لیتا۔ علی پھر سے پہلے والا علی بن گیا تھا۔ اپنی محبت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو وہ بھیانک سے عذاب بند کر چکا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب 8 سالہ معنی بیمار ہوا تو طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب تو نوری بھی پریشانی سے اسے کبھی کسی طبیب کے پاس لے کر جاتی تو کبھی حکیم کے پاس۔ جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی کہ وہ سوکھ کر ہڈیوں کی طرح ہو گیا تو خوف خدا کرتے اس نے ترس کھاتے معنی کو اپنے ساتھ لیا اور کراچی آ گیا۔ باقی بچوں کو وہ گھر دادا دادی کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ یہاں بڑے اسپتال میں جب اسے لایا گیا تو بچے کی اس حد تک خطرناک حالت دیکھتے اسے فوراً داخل کر لیا گیا، اور علی نوری کو اچھی خاصی باتیں سننے کو ملی۔ کیا یہ آپ کی اپنی اولاد ہے جو اس طرح کا سلوک کیا آپ لوگوں نے؟ اگر ابھی بھی کوئی دیر کر دیتے تو یہ بچہ تو مر جاتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر علی نے سوچا تھا مر ہی جاتا، لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ ان کی باتیں سننے لگا جو اب ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہے تھے، اور عین ان کے اندازے کے مطابق معنی کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ایمیلوئیڈوسس جیسا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر ہمیں اس کا بون میرو نہ ملا تو بچہ جان سے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے، اور اگر مکمل طور پر انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تو اسے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اب وقت دور نہیں جو وہ سب ناکارہ ہو جاتے۔
بون میرو کی خرید جتنی ڈاکٹر نے بتائی تھی اتنا تو وہ ساری زندگی بھی کما لیتا تو بھی اتنا پیسہ نہیں آتا اس کے پاس وہ خرید سکے، اور اس وقت اس کے میچ کا کہیں سے مل بھی نہیں رہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماں باپ کا یا بھائی بہن کا میچ کر سکتا ہے۔ بچے تو ان کے سارے چھوٹے تھے، باقی بچے وہ دونوں خود نوری کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر منع کر دیا تھا۔ اب وہ زبردستی علی کو اپنے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لیے لے گئے۔ ایک طرح سے علی خوشی تھا کہ اب اس کا تو میچ کرنا نہیں تھا، اب نوری کو اسے سچ بتانا ہی پڑے گا، اور جب تک وہ بتائے گی اور منیر دوسرے شہر سے آئے گا تب تک تو مان اس دنیا سے اپنے ہی سوچوں میں گم وہ آرام سے ٹیسٹ کروا کر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ڈاکٹر دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور خوشی سے اسے یہ بتایا کہ اس کا بون میرو اس کے بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا ہے، اس لیے اب جلدی سے ان کے ساتھ چلیں۔ علی یہ سب سنتے یوں ہو گیا تھا مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا مطلب پچھلے 8 سال سے وہ جس سے نفرت کرتے آیا تھا، جس کو کمتر، نیچ اور ناجائز کہتے آیا تھا، وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ سب سوچوں کے درمیان کب پروسیجر ختم ہو گیا اسے پتہ بھی نہیں لگا، لیکن بون میرو ملنے کے باوجود بھی ڈاکٹر نا امید نظر آ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے پاس موجود مسجد میں گیا تھا اور وضو کرتے ہوئے رب کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، اسی بیٹے کے لیے جس کی تھوڑی دیر پہلے خود سے جان چھوٹ جانے کی دعا کر رہا تھا۔ یا اللہ مجھ گناہ گار کو معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اپنی بیوی کے کردار پر شک کیا، اپنے ہی بچے کو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے یوں ہر چیز سے دور رکھا ہے، اسے ہر ایک چیز کے لیے ترساتا رہا۔ یا میرے رب میرے گناہوں کی سزا اس معصوم کو نہ دے، بس ایک بار اسے ٹھیک کر دے میرے مولا، ایک بار اسے ٹھیک کر دے، میں زندگی بھر تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا، میں نوری سے بھی معافی مانگ لوں گا، بس میرے بچے کو بچا لے میرے مولا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ اپنی ہوئی ہر زیادتی کا اعتراف کر رہا تھا، بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب واپس آیا تو اسے یہ خوشی کی نوید دی گئی کہ اس کا بچہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اس میں کچھ نمایاں معذوریاں اب پائی جائیں گی، جیسے اچانک سے اسے کسی بھی وقت جسم میں درد اٹھ سکتا ہے، سانس اس کا پھولنے لگے گا، اس لیے وہ زیادہ دوڑ نہیں سکتا، بال بھی اس کے جھڑیں گے یا پھر شاید ہوں ہی نہ، اور نظر بھی کمزور ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا سزا اسے ملنی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی پہلی اولاد معذوری کے اس دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اس نے توبہ کر لی تھی۔ اب وہ اپنا سارا وقت مانی کو ہی دیتا، اس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے پوری کر دیتا۔ مانی بھی اب پہلے کی طرح سب کے ساتھ بولنے لگا تھا، لیکن جب اس کی کھانسی شروع ہوتی تو وہ اس کے آنسو نکل آتے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوتا تو چشمہ صحیح کرتے، پھر سے مسکرا دیتا، لیکن علی تو مسکرا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ نوری سے بھی وہ معافی مانگ چکا تھا، نوری نے بھی بتا دیا تھا کہ وہ منیر کو پسند ضرور کرتی تھی، لیکن تب کچی عمر تھی، اسے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جب تم سے شادی ہوئی تو میری زندگی میں بس تم ہی تھے، لیکن پھر ایک غلط فہمی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا، اور یہ بات بھی ان کو ڈاکٹر کی وجہ سے ہی پتہ لگی تھی کہ پہلی رات کا جو واقعہ ہوا تھا آج کل وہ بہت عام ہے، لڑکیاں بھی اچھل کود کرتی ہیں، یہ وزن اٹھاتی ہیں تو ان کا پردہ باقاعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب سن کر علی کو اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا، وہ نوری کے سامنے سخت شرمندہ تھا، لیکن اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس سے بیٹے کو یہ مہلک بیماری نہ ہوتی تو کیا اسے پتہ لگتا کہ وہ اس کی اولاد ہے، اسے یہ سوچ کر سخت پشیمانی ہوتی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔